السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہے چھانگا مانگا جنگل کی ایک سیرگاہ میں، تو میرے ساتھ موجود ہے دائیں جانب شیخ عزیز الرحمان اور اسی طرح ان کے ساتھ شیخ حسین سردار، اور میری بائیں جانب موجود ہیں شیخ لقمان صاحب۔ ابھی انشاءاللہ ہم یہ جو کہ کلیت دارالقرآن والحدیث کے اساتذہ ہیں، یہ اپنے طلباء کو یہاں پر سیر و تفریح کے لیے لے کر کے آئے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم فرداً ان سے جانیں گے کہ یہاں پر آ کر انہوں نے کیسا محسوس کیا اور ان کے طلباء کیا خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ جی سب سے پہلے میں ملتمس ہوں شیخ عزیز الرحمان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ انہوں نے یہاں پر آ کر کیسا محسوس کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں، بالکل ذہن فریش ہے اور بالکل تمام قسم کی پابندیوں سے آزاد محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو آج۔ تو یہ ہونا چاہیے، یہ وقتاً فوقتاً یہ کام اگر ہوتا رہے نا تو ذہن فریش رہتا ہے۔ باقی جو سرگرمیاں ہیں وہ آسانی سے خوش اسلوبی کے ساتھ یعنی کہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی گفتگو کی شیخ عزیز الرحمان صاحب نے، جیسا کہ آپ نے جانا کہ انہوں نے بتلایا کہ یہاں پر آ کر وہ بہت ہی اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے میں اب ہم دوسرے ہمارے جو گیسٹ ہیں آج کے پروگرام کے شیخ حسین سردار صاحب، ان کی طرف جاتے ہیں اور ان سے ان کے تاثرات پوچھتے ہیں۔ جی شیخ حسین سردار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کا یہ ہمارا ٹور جو سالانہ تفریحی ٹور ہوتا ہے کلیہ دارالقرآن الحدیث کا، اللہ کے فضل و کرم سے بڑے ہی آسان انداز کے ساتھ جو ہے طلباء بھی اساتذہ بھی تمام جو ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو تمام کے تمام ماشاءاللہ فریش بھی ہیں الحمدللہ۔ اس سے پہلے ہم جو ہے زو کا وزٹ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے طلباء نے اساتذہ نے کشتی کے اندر بھی جھولے لیے ہیں، اور اب کرکٹ میچ ہے اس کے بعد، اور ریفریشمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ تمام طلباء اساتذہ ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں۔ اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ یہ مکمل کرنے کی توفیق دے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا کہ شیخ حسین سردار صاحب نے مختصراً بتلا دیا کہ یہاں پر ہمارے جو پروگرام چل رہے ہیں اور جو انشاءاللہ ہونے والے ہیں۔ ابھی میری بائیں جانب موجود ہے شیخ لقمان صاحب، ان سے انشاءاللہ ہم معلوماتی گفتگو کے بارے میں ان سے کہیں گے کہ اس حوالے سے معلوماتی تھوڑی سی گفتگو کریں کہ یہ چھانگا مانگا کا جو جنگل ہے یا جو یہ سیرگاہ ہے، اس کی کچھ ہمیں معلومات جو ہے وہ فراہم کریں۔ جی شیخ لقمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الحمدللہ چھانگا مانگا جنگل میں تفریحی ٹور کے حوالے سے آئے ہیں، اور چھانگا مانگا جنگل کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ہمارے ساتھ جو طلباء ہیں ان کو قدرتی مناظر دکھائے جائیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار اور اللہ کی توحید اور معرفت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ یہ جتنے درخت لگے ہوئے ہیں کوئی انسان ایک درخت بھی نہیں اگا سکتا، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ دیکھیں کس قدر درخت ہیں اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ اگانے پہ قادر ہے، کتنی وہ قوتوں والی ذات ہے۔ چھانگا مانگا جنگل 1866 میں بنایا گیا ہے، اور یہ جنگلات کی دو قسمیں ہوتی ہیں عام طور پر۔ ایک ہیں جو قدرتی جنگل ہیں جو اللہ کی طرف سے ہی بہت درخت اور بہت ہی چیزیں وہاں پہ اگتی ہیں، اور ایک ہوتا ہے جن کو مصنوعی طور پر آباد کیا جاتا ہے، خود شجرکاری کی جاتی ہے، خود محنت کی جاتی ہے جنگل بنانے کے لیے۔ تو 1866 میں یہ بنایا گیا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ بنانے کی وہ یہ تھی کہ اس وقت جو ریلوے تھی وہ اس وقت ریل گاڑی کا جو انجن تھا وہ ایندھن کے ساتھ چلتا تھا، اور ایندھن کے لیے لکڑی فراہم کرنا وہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ تو اس کے ایندھن کے لیے یہاں پر اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو بسایا گیا، اور تقریباً یہ جو پورا جنگل ہے چھانگا مانگا کا 12,000 ایکڑ زمین پر مشتمل ہے، اور اب وہ اور بھی اس کی بہتری کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس جنگل کو پھپھڑے بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آس پاس کی جو آبادی ہے اس کے فضائی ماحول کو بڑا کنٹرول کرنے والی یہ چیز ہے، اور آج ہم الحمدللہ یہاں انجوائے کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ واپس پہنچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے محفوظ فرمائے، اور خصوصی طور پر جن اساتذہ نے اس کا اہتمام کیا، بہت ہی شب و روز کی محنت سے اس کو ترتیب دیا، یہ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کی یہ دینی طلباء کے ساتھ بہت ہی شفقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے، اور طلباء کے لیے مزید ایسے مواقع فراہم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा ये कुलिया दारुल कुरान वल हदीस के तलबा का टूर, जो तलबा की तफरीही सैरगाह तफरीह के लिए पाकिस्तान की एक मरूफ सैरगाह शांगा मांगा जंगल के अंदर हम तशरीफ़ लेके आए हैं। इसके बारे में हम मेरी दाईं जानब जो है कुलिया दारुल कुरान वल हदीस के उस्ताद शेख ज़ैद हबीब साहब हैं, और बाईं जानब इदारा शुनूत तुल्लाब के रईस मोहतरम जनाब अब्दुर्रऊफ़ आसिम साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आप इस सैर के अंदर, इस तफरीह के अंदर क्या इंजॉय कर रहे हैं और तलबा के बारे में आपके क्या तासरात हैं। जी जैसा जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हम यहाँ पर छांगा मांगा के जंगल में आए हैं और अपने इदारे के सारे तलबा को लेके आए हैं, और माशाल्लाह बच्चे बहुत सैर व तफरीह कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ऐसी सरगर्मियाँ जो है ना वो तालीमी मामलात के साथ साथ, तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ ज़रूरी हैं और लाजमी इनका अहतमाम करना चाहिए, और इसके साथ जो है वो बच्चों की ज़हनी नशोनुमा होती है और इसके साथ बहुत सारे फ़वाइद जो है ना वो हासिल होते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा आज का टूर रहा है हर एतबार से, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। ये थे शेख ज़ैद हबीब साहब जो अपने तासरात पेश कर रहे थे। अब आप पूछते हैं अपने सीनियर उस्ताद फ़ज़ीलतुल हक़ जनाब अब्दुर्रऊफ़ आसिम हफ़िज़हुल्लाह ताला से कि वो इस टूर के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की तौफ़ीक से आज का टूर हमारा बड़ा शानदार रहा, बड़ा प्यारा रहा। माशाअल्लाह बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। पहले माशाअल्लाह बच्चों ने कश्ती में भी झूले लिए, और उसके बाद बच्चों के लिए रिफ़्रेशमेंट का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम हुआ, और अभी बच्चों के लिए बेहतरीन जो है अभी बिरयानी भी आने वाली है। और माशाअल्लाह बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और दीगर माशाअल्लाह तफरीहात बच्चे जो है वो कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ सारा साल बच्चे माशाअल्लाह पढ़ते हैं, तो साल में कोई एक आध दिन होना चाहिए जो बच्चों के लिए तफरीह के लिए, जिसमें बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा जो है होती है। और शेख साहब का जैसे ये पहला तकरीबन इदारा नशातात की तरफ से टूर था, और माशाल्लाह हर साल जैसे कि टूर होता है और बड़ा माशाल्लाह शानदार होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी उन्हीं टूर्स की तरह माशाल्लाह बड़ा शानदार और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ायदा मंद साबित होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जैसे अभी अब्दुर्रऊफ़ आसिम साहब ने हमें बताया है, आपको बताया है अपने नाज़रीन को कि रिफ़्रेशमेंट भी हो रही है। अभी आपको उसके भी मनाज़र दिखाते हैं, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह खाने के भी मनाज़र होंगे, और अभी हम उसकी तरफ इंशाअल्लाह लदी चल रहे हैं कि तलबा किस अंदाज़ से शेख शाह साहब उनको रिफ़्रेशमेंट करवा रहे हैं और कैसे वो खाना खाया जा रहा है, और असातिज़ा किस अंदाज़ से जो है वो माशाअल्लाह तफरीह कर रहे हैं। तलबा खेल भी रहे हैं, खेलने के साथ साथ जो है वो कुछ रेस्ट भी कर रहे हैं कुछ तलबा, और कुछ मैच क्रिकेट का खेलने के बाद अभी कुछ देर के बाद दूसरे मैच शुरू होंगे। और अभी हम चलते हैं जहाँ पे तलबा रिफ़्रेशमेंट करने के लिए क्लास वाइज जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं और आके रिफ़्रेशमेंट कर रहे हैं। और ये हमारे कुलिया के ही तालिब इल्म जुनैर साहब जो ये रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम कर रहे हैं, हम आपको उनके मनाज़र भी दिखाते हैं। अब देखिए ये खाने के ये मनाज़र है, ये तमाम तलबा अपनी रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए ये तैयार है। तो ये रिफ़्रेशमेंट जो है ये साथ ही तैयार की जा रही है, और लाइव जो है उनको चीज़ें दी जा रही हैं। लाइव टेलीकास्ट भी आप देख रहे हैं। ये हमारे आज के प्रोग्राम के इस टूर के जो है चीफ ऑर्गेनाइज़र वो मोहतरम जनाब शाहद मदनी साहब हैं, जिन्होंने ये मुकम्मल इंतज़ाम इंतज़ाम किया है, इनकी मेहनत की है। अभी हम उनसे भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात करेंगे। ये रोल बच्चों के लिए जो है तैयार किए जा रहे हैं, शायद ऐसे ही इनके साथ समोसियाँ भी हैं। ये जुनैर साहब हैं जो ये मुकम्मल फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और इनके साथ ही हमजा राशिद साहब हैं जो तकसीम कर रहे हैं। अभी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात करेंगे शेख शाहद मदनी साहब से, और ऐसे ही हम जो है ये जुनैर के साथ जो काम करने वाले मुनीबुर रहमान साहब है माशाअल्लाह, जो उसी वक्त से साथ काम कर रहे हैं। अभी हम इंशाअल्लाह बात करेंगे शेख शाहद मदनी साहब से जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। शेख शाह साहब आपसे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ। उधर देखना शेख साहब। ये हमारे साथ शेख शाहद मदनी साहब हैं, मुदीर इदारा इम्तिहानात कुलिया दारुल कुरान वल हदीस। हमारे आज के इस प्रोग्राम को मुकम्मल को ऑर्गेनाइज़ करने वाले भी हैं, और मुकम्मल मेहनत हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं अपनी तरफ से भी, तमाम असातिज़ा और तलबा की तरफ से भी। हम इनसे पूछते हैं कि आप प्रोग्राम को किस अंदाज से मुरतब किया है।
ابھی بچوں نے ریفریشمنٹ بھی جیسے آپ نے دیکھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں بیک پہ، ہسٹری کی وجہ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، چھانگا مانگا جنگل میں ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ شاہد صاحب۔ ابھی انشاءاللہ ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے اس کی معلومات کے حوالے سے بھی۔ اور ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کلیہ دارالقرآن والحدیث جناح کالونی فیصل آباد ایک درس نظامی کا ادارہ ہے جو یہاں پر یہ شیخ شاہد صاحب پورا پروگرام انگیج کر کے ان کو ٹور یہاں پر لے کر کے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلا تو میں سوال ان سے یہ کروں گا کہ آپ نے یہ پروگرام سارا ترتیب دیا، تو کیا ایسی خصوصیت آپ نے دیکھی اس جگہ کی جو آپ اپنے تمام طلباء کو یہاں پر لے کر گئے؟ جی شاہ صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل آباد سے یہ چھانگا مانگا جنگل کچھ دور بھی ہے، اس وجہ سے یہاں عام لوگوں کا آنا مشکل ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہر سال جو کلیہ کا ٹور جاتا ہے تو اس کا انتخاب ہم نے چھانگا مانگا جنگل کا کیا، کیونکہ یہ دنیا کے منفرد جنگلوں میں سے ایک جنگل ہے، یعنی مصنوعی جنگل دنیا میں سب سے پہلا یا سب سے بڑا جنگل اسی کو مانا جاتا ہے جو مصنوعی طور پہ بنایا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے طلباء کو پاکستان میں موجود جو منفرد چیزیں ہیں ان کا تعارف بھی ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے یہ بہت اچھی جگہ ہے کہ اپنی شہر سے دور نکل کے بچے جو ہیں وہ جہاں ہسٹریکل چیزیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بھی بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ماشاءاللہ انہوں نے سب سے پہلی تو وجہ یہ بتائی کہ ایک کافی ڈسٹینس پہ ہے، تو ایک سفر کا جو ایڈونچر ہوتا ہے وہ بھی ایک حاصل ہو جائے، اور پھر یہ پلیس بھی بہت اچھی ہے۔ تو شیخ صاحب سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ چھانگا مانگا کی چند ایک کچھ معلوماتی باتیں یا کچھ اس کی خصوصیات جو ہے وہ ایک دو جو آپ نے اس کے حوالے سے ضرور جو ہے وہ پتہ کیا ہوگا، تو وہ چند ہمارے ناظرین کو بتلا دیں۔ جی اس کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو میں نے سن رکھی ہے، بلکہ بعض جگہوں پہ پڑھی بھی ہے، کہ جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل ہے، یہ اس کو اعزاز حاصل ہے۔ اور یہاں آ کے کچھ چیزیں معلوم ہوئی ہے کہ یہ جنگل بنانے کی جو اصل وجہ تھی، جس طرح کے پرانے دور میں جو ریلوے ٹرین وغیرہ چلائی جاتی تھی، اس کے انجن کو چلانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی تھی، اس کا ایندھن جو ہے وہ یہاں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسے ترقی دیتے گئے، اور یہ جو ہے وہ بہت زیادہ فوائد ابھی بھی پاکستان میں جو ہے وہ اس سے حاصل کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ سیالکوٹ میں جتنی بھی کھیل کے سامان تیار کیے جاتے ہیں اس کی لکڑی وغیرہ وہ یہاں سے حاصل کی جاتی ہے، اور اسی طرح ماچس استعمال کرنے کے لیے جو لکڑی استعمال ہوتی ہے وہ بھی، اور اسی طرح پلائی ووڈ وغیرہ کے لیے وہ بھی لکڑی یہاں سے حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ تمام فوائد جو ہے وہ یہاں سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو ملک پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں، خصوصی طور پہ جو اسٹوڈنٹ لوگ ہیں، ان کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ اس کا انتخاب بھی کیا، اور یہ ناظرین کے علم میں بھی لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں علم ہو سکے کہ یہ ہمیں پاکستان میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ قدرت کی طرف سے مل رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ ہے شیخ شاہ صاحب۔ ابھی انشاءاللہ یہاں پر ہم کچھ ایک دو طلباء کا انٹرویو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے آپ اس کو کیسا انجوائے کر رہے ہیں۔ جی آپ رمضان میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، تو رمضان آپ ماشاءاللہ یہاں پر ٹور کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے اس جگہ کو کیسا پایا؟ کیا آپ خوب انجوائے کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ جی آپ کس علاقے سے ہیں؟ سمندری سے۔ جی ماشاءاللہ یہ بیسک ان کا تعلق سمندری سے ہے، اور ادارہ کلیہ دارالقرآن والحدیث جناح کالونی میں یہ زیر تعلیم دیکھا ہے۔ ہے، اور ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پروگرام طلباء بڑے انجوائے کر رہے ہیں، ایسے ہمارے اساتذہ بھی جو ہیں بڑا انجوائے کر رہے ہیں، جیسے شیخ شاہد مدنی صاحب یہ اور شیخ زیاد صاحب کرکٹ کھیل رہے ہیں، شیخ صاحب نے بال کرایا ماشاءاللہ وائٹ بال ہوا ہے، شیخ زیاد صاحب جو ہے آگے کھیل رہے ہیں، اور شیخ زیاد صاحب وہ بال ٹچ نہیں کر پائے اس لیے کہ وائٹ بال تھا۔ اب دوبارہ وہ کوشش کرتے ہیں دوبارہ بال کروانے کی، یہ ان کا موٹاپا ہے جس کی وجہ سے یہ بھاگ نہیں پاتے، ورنہ مدینہ طیبہ کے اندر ہی ہمارے فاسٹ بولر ہوا کرتے تھے، یہ بھاگے پہنچے، لو یہ بال ماشاءاللہ آؤٹ ہو گئے ماشاءاللہ۔ ہم اس کے اوپر مبارکباد پیش کرتے ہیں شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب آپ کے کیا تاثرات ہیں، آپ نے آؤٹ کیا شیخ زیاد صاحب کو؟ تاثرات یہ ہیں کہ میں بہت زیادہ اس بات سے پریشان ہوا ہوں کہ انہوں نے مجھے موٹا کہا ہے، حالانکہ اگر میں موٹا ہوں بھی تو لیکن میں اپنے آپ کو موٹا نہیں سمجھتا، اس لیے آپ بھی نہ سمجھے، میں الحمدللہ فٹ ہوں۔ تو جی شیخ صاحب نے ایک بار آؤٹ کر دیا، اگلا بال کروا رہے ہیں شیخ رضوان حمزہ صاحب، یہ بھاگتے ہوئے یہ بال کروایا، یہاں سے پھر آؤٹ ہو گئے، 2 مرتبہ شیخ زیاد صاحب کو آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شیخ زیاد صاحب بس ویسے ہی جو ہے نا بیٹ پکڑے ہوئے ہیں، کھیلنا نہیں ہے، ذوق کے ساتھ کھیل نہیں رہے۔
اب ابھی شیخ رضوان صاحب میچ کی طرح سب سے پہلے باغ کے فیلڈنگ کے لیے واری کے لیے پہنچے ہیں. لو شیخ صاحب نے بال کرایا پھر وائٹ. یہ پہلا بال وائٹ کرواتے ہیں, دوسرے بال کے اوپر بولڈ کر دیتے ہیں. تو ابھی شیخ حمزہ صاحب نے جو ہے نا میچ کے اندر بھی خود بھی بیٹنگ کی ہے, بولنگ بھی کی ہے, اب پھر بیٹنگ کے لیے بھاگ گئے, پھر سے وائٹ بال. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اساتذہ بھی جو ہے نا وہ اس سے بڑا محظوظ ہو رہے ہیں, اور طلباء بھی اساتذہ کے کھیل کو دیکھ کے بڑے محظوظ ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ شیخ شاہ صاحب جو ہے نا پہلے جوانی کی عمر کے اندر جب یہ بال کروایا کرتے تھے تو فاسٹ بولر تھے, ابھی جو ہے نا یہ وائٹ بال ان کے زیادہ ہو رہے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ یہ یہاں سے جانے کے بعد جو ہے نا یہ ورزش شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آج کے تفریحی ٹور کی یہ اپڈیٹس, ابھی ہم جو ہے یہ ابو داؤد کلاس کے طلباء کے سامنے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس ٹور کو کس انداز سے انجوائے کر رہے ہیں, کس انداز سے اس سے انجوائے ہو رہے ہیں, اور اساتذہ کے ساتھ طلباء کے ساتھ آپ کا یہ ٹور کیسا جا رہا ہے. جی اس کلاس میں سے محترم علامہ احمد اجازی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں, وہ تمام کی نمائندگی کریں گے اور ان کی طرف سے یہ بتائیں کہ آپ اس ٹور کو کیسا محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ اصل میں یہ ابھی میچ ہار کے بھی آئے ہیں کرکٹ کا, تو اس لیے یہ اپنی تاثرات جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں. محترم جناب احمد اجازی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم اس پروگرام کو بہت اچھی طرح انجوائے کر رہے ہیں. تو جیسا کہ استاد جی نے فرمایا کہ ہم بہت دور آئے ہیں, سفر کو بھی انجوائے کیا ہے, اور ابھی کافی کچھ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے. جیسا کہ استاد جی نے بتایا کہ میچ کھیلا ہے اور میچ ہارنے کے بعد ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, تو یہ ہار جیت یہ کھیل کا ایک حصہ ہے. انگلش رائٹر ایک کہتا ہے کہ زندگی میں کبھی ہارا نہیں ہوں میں, یا تو جیت جاتا ہوں یا بہت کچھ سیکھ جاتا ہوں. ہم بھی اپنا میچ ہارے نہیں ہیں, یقیناً اس سے سیکھیں ہیں, اپنی غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. باقی ٹور ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے. ابھی ہم ٹرین کا سفر بھی کریں گے, تو اس کے بعد انشاءاللہ ہماری واپسی ہوگی. جی یہ تھے ہمارے ابو داؤد کلاس کے طلباء. ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ طلباء جو ہمارا پروگرام جنہوں نے چلانا تھا, بخاری کلاس کے طلباء, وہ کیسے آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں ان طلباء کو جو ہے نا وہ کرکٹ میں باری نہیں ملی. یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے پروگرام کو چلانا تھا, لیکن بڑے آرام کے ساتھ جو ہے یہ طلباء آرام کر رہے ہیں. یہ بخاری کلاس کے طلباء ہیں, تو اس لیے یہ اساتذہ کو کام کرنے کے لیے اور خود آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی السلام علیکم سر جی. یہ سب سے پہلے تو پروگرام ہمارے شیڈول کے مطابق نہیں ہو رہے. دوسری بات یہ کہ 11 بجے کا ریفریشمنٹ کا 2 بج گئے ہیں. بج گئے ہیں کہ نہیں؟ اچھا چلو, باقی اگر دے گا نہیں 3 بجے کھانا تھا ہمارا, آپ دیکھیں کیا بنتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بجٹ کم تھا. ہاں, 5ویں بات یہ ہے کہ ہفتے کی چھٹی کر دیں تو کیا ہی بات ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ یہ وہ کلاس ہے جنہیں ابھی تک پیسے اپنے جمع نہیں کروائے. تو 7ویں بات یہ ہے کہ پروگرام جو ہے نا ابھی کھانے کا ابھی ریفریشمنٹ ہوئی ہے, وہ آپ نے لائیو دیکھی ہے. تو ابھی ہم انشاءاللہ ٹرین کے اوپر جھولا لیں گے تمام کے تمام طلباء. تو پھر اس سے کب فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے. کھانے کے بعد ہمارے باقی مقابلہ جات جو ہے چلیں گے. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ طلباء جو ابھی آرام کے ساتھ کوئی آرام کر رہے ہیں, کچھ کھیل رہے ہیں, اور کچھ اساتذہ جو ہیں وہ طلباء کے ساتھ ہم ان کی طرف بھی ان کو لے کے جاتے ہیں. شیخ رضوان صاحب کے پاس, شیخ فرقان صاحب کے پاس بھی آپ کو جو ہے نا ان سے ملاقات کرواتے ہیں.